دعائیں برکت رحمتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، صحابیات پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، سلف صالحین پر، اولیاء اعظام پر، شہداء اسلام پر، علماء حق پر، جہاں بھی اللہ کے نیک بندے اس کی نیک بندیاں آرام فرما ہیں، اللہ کروٹ کروٹ رحمت نازل فرمائے، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم سب کو صراط مستقیم پر بھی استقامت عطا فرمائے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام باعزت بپردہ ماؤں بہنوں، بیٹیوں، قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیشہ ہر جگہ ہر وقت ہم سب کو حق اور سچ کہنے سننے سنانے کے بعد مل جل کے عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان، بہت بڑا کرم اور فضل امت مسلمہ پر کہ اس نے ہمیشہ ہر موقع پر اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی، اپنے بندوں کے لیے سب سے لاڈلا، سب سے پیارا، سب سے محبوب ترین اپنا محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رہبر رہنما بنایا۔ آج بحیثیت مسلمان ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم جس کے ماننے والے ہیں، جس کے ساتھ ہماری نسبت، تعلق، رشتہ ہے، کائنات کے اندر، زمین و آسمان کے اندر اس جیسا اللہ تعالیٰ نے کسی کو مقام مرتبہ دیا ہی نہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو شان میں بھی اعلیٰ ہے، مقام میں بھی اعلیٰ ہے، رفعت میں بھی اعلیٰ ہے، بلندیوں میں بھی اعلیٰ ہے، دنیا میں بھی اعلیٰ ہے، آسمان میں بھی اعلیٰ ہے، نبیوں میں بھی اعلیٰ ہے، انسانوں میں بھی اعلیٰ ہے، فرشتوں میں بھی اعلیٰ ہے، اللہ کے ہاں بھی وہ اعلیٰ ہے۔ لیکن کیا کل قیامت کے دن جس طرح آج ہمیں فخر ہے کہ ہم اس اعلیٰ کے ماننے والے ہیں، کیا کل قیامت کے دن وہ اعلیٰ نبی بھی ہمیں اپنا ماننے کے لیے تیار ہو؟ اس کے لیے کچھ تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی سٹرگل کرنا پڑے گی۔ اس نبی علیہ السلام نے اپنے لاؤ لشکر میں تعداد کو بڑھانے کے لیے، اپنی امت کو اپنے جھنڈے کا سایہ دینے کے لیے چند ایک باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک بات آج آپ کی گوشوار کرنے کی کوشش کروں گا، جس کو بخاری کی حدیث کے اندر مختلف الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دو مختلف حدیثوں میں بیان فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھے اپنی دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے، میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی چیز اپنی زبان اور دوسری اپنی شرمگاہ۔ آج ہم ایک پر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ زبان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ جو اس سے پوچھو جس کو اللہ نے زبان نہیں عطا کی، جو اپنا مدعا ہی بیان نہیں کر سکتا، یا اس توتلے سے پوچھو جس کی بات کو کوئی سمجھتا نہیں۔ میں کہتا ہوں توتلا پن بھی اور چیز ہے، گونگا بہرا بھی اور چیز ہے،
آج مجھے کوئی زبان نہ سمجھ آتی ہو، لینگویج سمجھ نہ آتی ہو، یعنی کسی کو عربی نہیں آتی، کسی کو انگلش نہیں آتی، کسی کو فارسی نہیں آتی، کسی کو پنجابی نہیں آتی، اور کسی کو کچھ نہیں آتا، جس کو کسی دوسرے بندے کی زبان نہیں نہ سمجھ آتی تو وہ بھی اس کے سامنے گونگا بہرا ہی ہوتا ہے. اس سے پوچھو کہ اس کی قدر کیا ہے، وہ جو مرضی اس کو کہہ دے تو وہ بیچارہ خاموش ہو کے سن رہا ہوتا ہے. زبان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ انسان کو دنیا کی ہر چیز کا ذائقہ ٹیسٹ چکھنے کے لیے سیکنڈ کا کچھ حصہ چاہیے، زبان فوراً آپ کو بتا دے گی کہ یہ اللہ کی کون سی نعمت ہے اور کتنی بڑی نعمت ہے. زبان آپ کو بتائے. اللہ اکبر. نعمتیں تو بے شمار ہیں، لیکن زبان کی جو نعمت ہے، اس نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وہ بات اپنے نبی سے کہلوا دی کہ جو مجھے اس کی گارنٹی دے دے. گارنٹی کیا ہے؟ کہ میں اس کو ایسے اور ویسے، تیسے اور جیسے استعمال نہیں کروں گا، اس کو اس نہج پہ، اس طریقے پہ استعمال کروں گا جو کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. آج ہماری زبانیں، ہمارے گھر والیوں کی زبانیں، ہمارے جو ماتحت ہیں ان کی زبانیں، حتیٰ کہ ہمارے معصوم بچوں کی زبانیں بھی کنٹرول میں نہیں. یہ بڑے سخت الفاظ ہوں گے شاید، لیکن حقیقت ہے، ریالٹی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبانیں بھی کنٹرول میں نہیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کہ آج تربیت کا فقدان. وجہ اور سبب کیا ہے؟ کہ والدین خود کنٹرول میں نہیں ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات پر حکمت ہوتی. ایسے ہی فرما دیا کہ اس کو کنٹرول کر لے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آیا، آ کے سوال کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ عمل بتائیں جس عمل کی وجہ سے جہنم سے دور ہو جاؤں اور جنت کے قریب ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ تو نے بہت بڑا سوال کر لیا. ہم تو ایسے ہی کہہ دیتے ہیں نا، جنت میں چلے جائیں اور جہنم سے اللہ میں محفوظ کر لیں. ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں. کائنات کی ماں فرماتے ہیں تو نے بہت بڑا سوال کر لیا. پھر فرمایا اللہ کے رسول مجھے بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جانے کے لیے، جنت کے قریب ہونے کے لیے، جنت کے داخلے کے لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، دعوت، تبلیغ، یہ سارے کام اس کو بتائے. جب یہ سارے اعمال بتائے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوفہ سارے اعمال کرنے کے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے یہ بات کہتا ہوں کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اللہ تجھے جنت کا داخلہ عطا کر دے. اعمال تو سارے آگے تھے، نماز بھی آ گیا، روزہ بھی آ گیا، حج بھی آ گئی، لیکن زبان کا ذکر خاص کیوں کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخاری کے اندر جو میں نے بھی حدیث پڑھی ہے، فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو تم میں سے اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیر، جب بھی بولے، جہاں بھی بولے، جب بھی بولے، جہاں بھی بولے، خیر کا کلمہ بولے. فلیقل خیر، اچھا کلمہ، اچھی بات، اچھے الفاظ، اچھا انداز. اگر نہیں آتا، توفیق نہیں، ہمت نہیں، طاقت نہیں، جرت نہیں، یا اس کے پاس استطاعت نہیں، اور یصمت، خاموشی اختیار کر لے، زبان کو بند رکھ لے، کنٹرول میں کر لے. جو انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے. لیکن آج ہم نیکی کا کام سمجھ گئے نا، دوسروں کی غیبت، چغلی بڑا اجر کا کام سمجھ کے کرتے ہیں. بعض دفعہ سچ بولنا بھی جرم ہوتا ہے. بعض دفعہ سچ بولنا بھی جرم ہے. صرف جرم نہیں، گناہ ہے. وہ گناہ کیا ہے؟ جب بندہ کسی کی چغلی کر رہا ہے تو وہ کیا ہے؟
گناہ کے اجر ہے. غیبت کر رہا ہے گناہ کے اجر ہے. وہ کمی اس بندے کے اندر موجود ہے. بول وہ کیا رہا ہے؟ بول کیا رہا ہے؟ سچ ہے کہ اس کے اندر کمی ہے. بھلے وہ بے نماز ہے، بھلے وہ جھوٹا ہے، بھلے وہ زانی ہے، بھلے وہ شرابی ہے، بھلے وہ کبابی، جو بھی اس کی کمی کو وہ بیان کر رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا سچ بولنا بھی گناہ ہے. کیوں؟ کہ اس نے زبان کو کنٹرول میں رکھا، قابو میں نہیں رکھا. اس وقت اس کو یہ کلمہ اس انداز میں نہیں کہنا چاہیے. جب وہ چغلی کی صورت میں اور غیبت کی صورت میں کہے گا تو اللہ کے ہاں اس کا سچ بولنا بھی اس کے لیے جرم لکھا جائے. تو یہ کام تو میرے خیال میں ہم تو نہیں کرتے ہوں گے، ہمارے یہاں تو نہیں ہوتا ہوگا. جو کثرت کے ساتھ دن رات صبح شام ہمارا وتیرہ بن چکا ہے. جب تک دوستوں کی مجلس میں، گھر کے ماحول میں، آپس کی بیٹھک میں، ملن پارٹیوں میں جب تک دوسروں پہ تنقید نہ ہو جائے، لوگ کہتے ہیں مزہ ہی نہیں آیا یار، کچھ سمجھ ہی نہیں آئی، آج تو خاموشی سے جناب سب کچھ ہو گیا. کیوں؟ کہ ہماری عادت، ہماری روٹین، ہمارا وتیرہ بن چکا ہے. چغلی ہمارا وتیرہ، تجسس ہمارا وتیرہ، حسد ہمارا وتیرہ، بغض ہمارا وتیرہ، اناد. لیکن ہم کہاں کے مسلمان جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے اپنی زبان کی گارنٹی دیتا ہے. یہ تیسری حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس سے جنت کے درمیان وسط کی گارنٹی عطا کرتا ہوں. ہم دعاؤں میں کہتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جب اللہ سے جنت مانگو تو جنت نہیں، جنت الفردوس مانگا کرو، اعلیٰ جنت. اور فردوس جنت اللہ ہم کو بھی عطا فرمائے، جو کہ اس فردوس کو اللہ نے جنت کا وسط عطا کیا، اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھا ہے، درمیان کے اندر. اچھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اس جنت الفردوس کی گارنٹی دیتا ہوں. بدلہ کیا ہے؟ کہ زبان کو کنٹرول میں رکھو. کچھ کہتے کہتے رک جایا کرو، شرما جایا کرو. کچھ کہتے کہتے جھجک اختیار کر لیا کرو. بے لگام ہو کے اپنے الفاظ کا استعمال نہ کر لیا کرو. آج تو ہمارے گھروں میں والدین بھی بچوں کو بلائیں نام سے نہیں بلاتے. اب وہ الفاظ ایسے ہیں کہ میں ممبر پہ ادا نہیں کر سکتا. گالی گلوچ، آج وہ تقیہ کلام. تو پھر جب وہ بچے بڑے ہو کے محنت مزدوری کے لیے جاتے ہیں، جب کسی استاد کے پاس جاتے ہیں تو وہ استاد بھی اپنے شاگردوں کو کس انداز میں، وہ دوست اپنے دوست کو کس انداز میں بلاتا ہے. ہم اس وقت یہ سوچتے نہیں کہ یہ میری بات کہاں تک پہنچ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کلمہ ایسا ہے، ایک جملہ ایسا ہے کہ جب بندہ زبان سے ادا کرتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ مومن مواحد لکھ دیا جاتا ہے. اور یہی زبان سے ایک جملہ ایسا ہے وہ بندہ بولتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ مرتد، بے ایمان، فاسق اور فاجر لکھ دیا جاتا ہے. سوال کرنے والا سوال کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جملہ، وہ کلمہ، میں یہی زبان ہے جس کی بندہ اہمیت نہیں سمجھتا، اس کی اللہ کی اس نعمت کی قدر نہیں کرتا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیک وقت کتنی طاقت، کتنے وہ کہنے اختیارات دیے ہیں کہ بیک وقت وہ ٹیسٹ بھی بتاتی ہے، ذائقے بھی بتاتی ہے. وہ بیک وقت مختلف زبان کے الفاظ، ایک وقت میں کئی انسان الفاظ جو ہے نا وہ دہرا جاتا ہے اور مختلف زبانیں بول لیتا ہے. بہت سارے ایسے آپ کو عالم ملیں گے، خطیب ملیں گے، عام دانشور ملیں گے. اللہ علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ پر بھی رحم فرمائے، اللہ ان کو جنت کے بالا خانے عطا فرمائے. عالموں میں بہت بڑے عالم، لیکن کتنی زبانوں پر عبور حاصل. اللہ اکبر. جب وہ عربی کے اندر، عرب کے اندر تقریر کر رہے تھے تو جب صدر صدام بھی سامنے بیٹھا ہوا تھا. ہمارے آج تو علماء واللہ چھوٹا سا ایس ایچ او آجے، چھوٹا سا سپاہی آجے تو اس کے سامنے کلمہ حق نہیں کہتے، اس کے سامنے بات نہیں کرتے، بات چھپا جاتے ہیں.
لیکن جو وقت کے جید، مستند، بہادر، شجاعت اور زبان کا صحیح معنوں میں استعمال کرنے والے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، یہ زبان کا استعمال ہوتا ہے نا کہ آپ جسے حق سمجھتے ہیں وہ سامنے سننے والا کوئی ایک ہو، اس کے سامنے حق کہتے ہیں۔ تو جب عربی زبان کے اندر، عرب کے اندر ایک اللہ اکبر اس وطن کی مٹی میں پیدا ہونے والا، یہاں سے جنم لینے والا، اور ہمیں تو فخر ہے کہ وہ سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والا، اللہ اکبر، تو جب عرب کے اندر اس نے تقریر کی تو وہ صدر صدام بھی حیران اور پریشان کہ ایک خارجی آج عرب کے اندر کھڑا ہو کے میرے سامنے اتنی روانگی، اتنا تسلسل، اتنی سموتھ گفتگو کر رہا ہے، اور وہ بات کہہ رہا ہے کہ جو آج میری نظریں جھکا رہا ہے، لیکن بظاہر جھکا رہا ہے لیکن حقیقت میں میرا سر فخر سے بلند کر رہا ہے۔ کیوں؟ مجھے غیرت ایمانی، مجھے قوت گویائی، آج عالم کفر کے سامنے طاقت اور قوت، جہاد، دعوت، تبلیغ کا درس دے رہے، اللہ اکبر۔ اور یہ صرف ایک علامہ احسان نہیں تھے، اٹھائیے ذرا اس امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ کی تاریخ کو، جس نے ایک نہیں، لوگ تو سمجھتے ہیں ایک فتویٰ دیا، ایک نہیں کئی ایک فتوے وقت کے حاکم کے مرضی کے خلاف دیے۔ یہ وقت کے حاکم جو ہوتے ہیں نا اپنی مرضی کے فیصلے لیتے ہیں، کل بھی فیصلہ لیا ہے نا انہوں نے، وہ ویڈیو بھی ساری دنیا کے سامنے آ گئی۔ وہ جب ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو اس میں کہتا ہے کہ ہمیں تو حکم ہے، کس بات کا حکم ہے؟ اعلان کر دو کہ چاند نظر، اچھا بظاہر لوگ سائنس کیا کہتی ہے کہ چاند نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے، چاند نظر آنے کا ٹائم ہوتا ہے، اچھا جی اتنے بجے چاند بنتا ہے، اتنے بجے نکلتا ہے، اتنے بجے واضح ہوتا ہے، اس کی گھنٹوں ٹائمنگ نہیں ہے، منٹوں میں بتائی جاتی ہے۔ اچھا جی چلو جی 7 بجے، 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے، ارے ایک طرف تم کہتے ہو ہم سائنس میں بہت ترقی کر گئے، بہت آگے نکل گئے ہیں، وہ ترقی پتہ نہیں کون سی ترقی ہے جو رات کے 11:30 12 بجے تمہیں یاد آتی ہے اور اپنی مجلس میں بیٹھ کے کہتے ہو کہ ہم کیا کریں، پھر آخر ہمیں آرڈر ہے، آخر ہمیں حکم ہے، آخر ہمیں۔ وہ پنکی پیڑی جو ایک مشرکہ عورت، جو ایک پلید اور غلیظ عقیدہ رکھنے والی، شاید میرا گمان ہے کہ شاید اس کے عقیدے اور منہج کے مطابق کہ 2 خطبے ایک دن میں اگر اکٹھے ہو گئے تو ہماری حکومت چلی جائے گی۔ کیوں؟ ان کا عقیدہ ہے نا کہ اگر 2 خطبے ایک دن آ گئے تو وہ حکومت میں وہ دن بھاری ہوتا ہے۔ تمہیں اپنی حکومت کے جانے کا ڈر تو لگ گیا، لیکن اس بات کا ڈر نہ لگا کہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا۔ آج ایک مکتبہ فکر نہیں، تمام مکاتبہ فکر اس بات کی تردید کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تمام جید علماء کرام کیا؟ کفارہ ادا کرو، قضا کا روزہ رکھو، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم نے اس بات کو اگر مانا ہے، تسلیم کیا ہے، عید پڑھی ہے، پڑھائی ہے، منائی ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اس بات کی طرف کہ اللہ نے حکم دیا ہے اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے حکمران ہیں، امراء ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ ریاست کے اندر ریاست نہ بناؤ، اپنی عدالتیں نہ لگاؤ، اب ان کا فیصلہ اللہ کے ذمہ ہے۔ لیکن بات میں علماء کی کرنے لگا تھا کہ جب اس وقت کے عالم نے اس وقت کے بادشاہ حاکم کو کہا جس نے شاید اپنی مرضی کے لیے، اپنی خواہش کے لیے، تمنا کے لیے کسی لڑکی کو طلاق دلوا دی اس کے دور حکومت میں، تو انس بن اللہ اکبر مالک بن انس رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمہ اللہ، ان کے پاس آیا تو کہتا ہے کہ مجھے فتویٰ چاہیے۔ کس بات کا؟ کہ تم فتویٰ دے دو
کہ جو لڑکی جس کا نکاح ہوا ہو اگر اس کو گن پوائنٹ پہ زبردستی طلاق دلوا دی جائے تو طلاق ہو جائے گی. مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میرا فتویٰ ہے وہ طلاق نہیں ہوگی. جو زبردستی گن پوائنٹ پہ خوف کی علامت بنا کر اس سے فیصلہ کروایا جائے وہ طلاق نہیں ہے. کہا نہیں دے گا فیصلہ, نہیں سنائے گا, کہا نہیں دوں گا. کہا چلو اس کو پابند سلاسل کر دو, اس کو قید کر دو. وہ مالک بن انس کے جو 70 سال ایک مصلی رسول کی امامت کروانے والے, وہ جید عالم دین, لیکن جیل میں جانا پسند کر لیا. کلمۃ حق عند سلطان جائر, اس ظالم جابر کے سامنے کلمہ بدلنا برداشت کیا. آج بھی لوگ کہتے ہیں قاری صاحب ہاتھ ہولا رکھیا کرو, ذرا اپنے موقف میں نرمی لایا کرو. او بھائی ہم تو ان علماء کے قدموں کی خاک کے بھی برابر نہیں ہیں. ہم تو ایک چھوٹے سے طالب علم ہیں, لیکن ہمارے الفاظ سے کیوں ڈرتے ہو؟ ہماری چھوٹی چھوٹی تقریروں سے کیوں ہمیں پیغام بھیجتے ہو؟ کیوں کہتے ہو جناب ایسے ویسے کر لو؟ میں کوئی اپنی بات تو کہتا نہیں, میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہوں, میں تو رب کے قرآن کی بات کرتا ہوں. میں نے تو کبھی کسی کا موقف دیے نہیں, میں نے تو کبھی کسی اپنے چھوٹے بڑے کی بات ہی نہیں کی. اور یہی بات ہے جو لوگوں کو دل میں کھٹکے پیدا کرتی ہے. سمجھنے والوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جو بھی جہاں بھی جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے والا ہوتا ہے وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتا, وہ کبھی بھی اس کتاب پر سمجھوتے نہیں کیا کرتا. اللہ اکبر. جب کئی سالوں بعد کوڑے لگانے کے بعد مارنے کے بعد آخری حربہ استعمال کیا وقت کے بادشاہ نے, آخری حربہ کیا تھا؟ باہر نکالو, عزت نفس کو مزید مجروح کرو. مجروح کرنے کے لیے اللہ اکبر دل نہیں کرتا وہ الفاظ بولو. وہ اتنا پاک باز طاہر طیب عالم دین کہ جس کے سینہ میں رب کا قرآن اور محمد ذیشان کا فرمان ہو, آج لوگ اس کی تقلید کریں واللہ وہ بھی لوگ میں سمجھتا ہوں کہ درست نہیں ہے. لیکن اس مالک بن انس کو رحمت اللہ علیہ تذلیل کرنے کے لیے جیل سے نکالا گیا. یہ نہیں کہ رہا کر دو, یہ نہیں کہ پھولوں کے ہار پہنا دو. پھولوں کے ہاروں کی بجائے کچھ اور ہار پہنایا گیا. خوشبوئیں لگانے کی بجائے چہرے پہ کالک مل دی گئی. کسی گاڑی میں بٹھا کر پروٹوکول عزت کے ساتھ لے جانے کی بجائے گدھے پہ سوار کر دیا گیا. لیکن وہ کس کی خاطر تھا؟ اللہ کی خاطر تھا. وہ اللہ کی خاطر تھا. مالک بن انس ڈرا نہیں, پھر بھی جھکا نہیں, پھر بھی نہیں کہا کہ ایک بوڑھا ہوں, ایک ضعیف العمر ہوں, ایک جناب عالم دین ہوں, میرے اساتذہ, میرے رشتہ دار, میرے شاگرد, میرے فلاں کیا کہیں گے. رب کعبہ کی قسم جو اللہ نے اس کو زبان دی تھی نا, اس نے زبان کا حق ادا کر دیا. کیسے زبان کا حق ادا کیا؟ جب چہرے کو چینج کر دیا گیا, چہرے کی خوبصورتی کو تبدیل کر دیا گیا, سیاہی میں پلٹ دیا گیا, باہر بازار میں جب گھمایا گیا, لوگ سامنے آئے تو کہتے ہیں جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے, جو نہیں جانتا وہ جان لے. اللہ اکبر. میں انس بن مالک ہوں, میں انس بن مالک. یہ کیا تھا؟ یہ زبان کلمہ حق ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود ڈر اور خوف نہیں آیا, جھکا اور بکا نہیں ہے. کہا جو نہیں جانتا وہ جان لے. انس بن مالک ہوں رحمت اللہ علیہ. اور کہتے ہیں میرا جرم بھی سن لو. یہ کہتا ہے وقت کا حاکم کے فیصلہ دو, فتویٰ دو کہ جناب زبردستی طلاق لی جائے تو طلاق ہو جاتی ہے. کہتے ہیں میں ان سے کیا کہتا ہوں. سبحان اللہ. جو انس بن مالک کہتا ہے آج قاری عمر بھی وہی کہتا ہے کہ اگر اللہ کی توحید کے مقابلے میں, رسول اللہ کی ختم نبوت کے مقابلہ میں, صحابہ کے دفاع کے مقابلہ میں
اگر ان کی شان کے مقابلہ میں وہ رفع الیدین ہے، وہ فاتحہ خلف الامام ہے، وہ آمن بالجہر ہے، وہ طلاق ہے، وہ کوئی ایک مسئلہ ہے جو ہم سے لڑتے ہو، ہم سے جھگڑتے ہو، ہم سے پوچھتے ہو، ہم کہتے ہیں اس مقابلہ میں ایک حدیث لے آؤ. کیا لے آؤ؟ کہتے ہو نا فاتحہ نہ پڑھو، کہتے ہو آمین اونچی نہ کہو، کہتے ہو رفع الیدین نہ کرو، کہتے ہو رسول اللہ نے چھوڑ دی تھی. میں کہتا ہوں ایک حدیث ثابت کر دو، ایک حدیث لے آؤ، ہم ماننے کے لیے تیار. انس بن مالک بھی کہتے ہیں میرا جرم یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں اور میں ان کو کہتا ہوں اگر یہ درست ہے کہ زبردستی طلاق لی جائے وہ طلاق ہو جاتی ہے، ایک دلیل دے دو، میں ماننے کے لیے تیار ہوں. لیکن یہ دلیل دے سکتے؟ کہتے ہیں کہ جب تم دلیل نہیں دے سکتے، جب تمہارے پاس کوئی اس قسم کا مسئلہ موجود نہیں ہے، تو میں انس بن مالک کبھی بھی تمہاری رضامندی کے لیے رسول اللہ کی سنت کے خلاف فتویٰ دے سکتا؟ ہائے اللہ جہاں بھی لیٹا کروڑوں رحمتیں نازل فرما. اللہ آج وہ قوت گویائی ہمیں بھی عطا فرما. آج لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں، واللہ بعض لوگ اپنی طرف سے مسئلے بنا کے بیان کر دیتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ زبان فرمایا جب جو من کذب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقعدہ من النار، جس نے میری طرف جھوٹ کو منسوب کر دیا، جس نے میری طرف جھوٹ لگا دیا. اللہ کی طرف، رسول اللہ کی طرف جھوٹ کیسے منسوب کیا جاتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بات میں نے نہیں کہی لیکن کوئی کہے کہ محمد الرسول اللہ نے ایسے فرمایا ہے، تو فرمایا اس نے میری طرف جھوٹ باندھا، لیکن مقعدہ من النار، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ دیتا ہوں اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. پتہ کیا چلا؟ پہلی بات اس حدیث سے دو نقطے ملتے ہیں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں، لوگ جانتے ہیں، وہ کوئی مکتبہ فکر ہو، سنی وہابی دیوبندی شیعہ مرزائی کافر کوئی ایک ہو، میرا ایمان ہے وہ جانتا ہے کہ جب تک کائنات کے امام کا نام نہ لیا جائے لوگ ماننے کے لیے تیار، لوگ ماننے کے لیے تیار. اور اللہ کے بندو نام لے کے جعلی مسئلے بیان کرتے ہو، کبھی اصل مسئلہ اسی نام کے ساتھ بیان کر دو، دنیا میں بھی اللہ عزت دے دے گا، آخرت میں بھی اللہ کامیابیاں عطا کر دے گا. جب جانتے ہو، جب مانتے ہو کہ اس نام کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو اس نام کا سہارا لے کے کسی اور کی بات کیوں لوگوں کو پہنچاتے ہو؟ اس کا سہارا لے کے اپنے امام پیر فقیر باپ اباؤ اجداد کی بات کیوں کرتے ہو؟ بات بھی اسی کی کرو. اللہ اکبر. دوسرا نقطہ فرمایا کہ مقعدہ من النار، کہ جب یہ میرا نام لے کے، جب یہ میرا پیغام نہیں سناتے، وہ جہنم کے اندر اپنا ٹھکانہ سمجھ لے. پہلا نقطہ تو یہ ثابت ہوا کہ اس بندے کو یہ یقین ہے کہ میرا سودا، میرا منجن اس نام کے بغیر نہیں بکے گا. دوسری بات، اس کو اس بات کا بھی ایمان اور یقین ہے، اللہ اکبر، کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اس کے علاوہ سارے کا سارا باطل، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں. لیکن پھر بھی اپنے اس پیٹ کو، اپنے اس ایندھن کو، اپنی اس جہنم کو بھرنے کے لیے اللہ کی قسم آج بھی قرآن اور حدیث سے رجوع کرتا نہیں ہے. تو اس سے بڑی بدبختی، بد نصیبی اور کیا ہو سکتی. تو خیر ہم تو دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تیرے خزانوں میں سب سے بڑا خزانہ جو میرے نزدیک ہے، لوگ اولاد بھی مانگتے ہیں، عزت بھی مانگتے ہیں، رفعت بھی مانگتے ہیں، حکومت بھی مانگتے ہیں، سلطنتیں مانگتے ہیں، آزادیاں مانگتے ہیں، بہت کچھ مانگتے ہیں. مانگنا چاہیے، اللہ سے لینا چاہیے، ہماری ضروریات ہیں. لیکن میرے نزدیک سب سے بڑا خزانہ اللہ کی طرف سے اللہ کی توحید ہے اور محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت. جس بندے کو اللہ کی توحید مل گئی، جس بندے کو رسول اللہ کی ختم نبوت پر مضبوط استقامت والا ایمان مل گیا، اللہ کی قسم اس کو دنیا کا کچھ نہیں ملا لیکن میرے نزدیک سب کچھ مل گیا. اس کو اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں، لیکن ہم اللہ سے توفیق مانگتے ہیں. اللہ یہ جتنے تیرے سامنے تیرے بندے بیٹھے ہیں کمزور ہیں، ایمان کے، عقیدے کے، اعمال کے، بشری تقاضے ہیں، لیکن اللہ
بقایا جو کچھ دینا ہے تیری مرضی ہے، تیرے معاملے ہیں، ہماری ضروریات ہیں، لیکن اللہ ہم سب کی جولیوں کو توحید سے مالا مال فرمائے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہی زبان، اس زبان سے جب بندہ صدق دل سے، ایمان سے، یقین سے، توکل سے، بھروسے سے اللہ پر توکل کرتے ہوئے ایک بار، کتنی بار؟ ذرا سارے بولو، ایک بار تنہائی میں بیٹھ کر ایک کلمہ کہتا ہے، ایک جملہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ اس جملے کو قبول کر لے، اللہ اس کو ہمارے ایمان کا حصہ بنا دے، اللہ اسی پہ موت عطا کر دے۔ فرمایا جس نے ایک بار ایمان یقین سے کہہ دیا، اللہ سارے گناہوں پر اس کلمے کو بھاری کر دے گا، سارے پاپ معاف کر دے گا، سارے جرائم اللہ خطائیں معاف کر دے گا، اس کے بدلے جنت کا داخلہ عطا کر دے گا۔ لیکن جس نے یقین سے نہیں کہا، ایمان سے نہیں کہا، جس نے روایتی کلمہ پڑھا، وہ چاہے ہر نماز کے بعد پڑھے، چاہے وہ گلی گلی نگر نگر بستی بستی جا کے کہے قولوا لا الہ الا اللہ، لیکن جس کا اس پر ایمان نہیں، جو اللہ کو الہ ماننے کے بعد بھی کسی اور کو مشکل کشا کہتا رہے، کسی اور کو داتا کہتا رہے، اللہ علی حجویری کے ساتھ کوئی دشمنی عداوت نہیں، میں کہتا ہوں اللہ اس پر کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، جتنے بھی اللہ کے دوست ہیں، جتنے بھی اللہ کے محسن ہیں، جتنے بھی اس کے پسندیدہ ہیں، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اللہ ان کے نقش قدم پر ہمیں بھی چلا۔ لیکن جو اللہ کے ولی کو داتا کہے، جو اللہ کے ولی کو گنج بخش کہے، جو اللہ کے بندے اس کی مخلوق کو مشکل کشا کہے، جو اس کو دستگیر کہے، جو اس کو گنج بخش گنج رش کہے، اللہ کی قسم اس سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ آؤ میرے رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ میرے نبی کو قرآن پڑھ کے سنا، ان کو میرا کلام پڑھ کے سنا۔ وہ کون سا کلام، وہ کون سا قرآن کی آیات؟ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ ابراہیم سچا نبی تھا کہ جھوٹا نبی تھا؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسماعِيل، اللہ کی قسم اسماعیل کا، ادریس کا، نوح کا، یوسف کا، 101 نبی کا نہیں، 1,24,000 پیغمبروں کا کلام، ان کی زبان، ان کی بات حق اور سچ پر مبنی تھی، اور وہ کیا تھا؟ قولوا لا الہ۔ جب یہ لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے، سنانے کے لیے لوگوں کو اپنے پاس بلائے تو پوچھا نا، اگر میں کہوں اس پہاڑی کے پار تمہارے اوپر کوئی لشکر حملہ کرنے والا تو مان جاؤ گے؟ تو کیا کہا تھا؟ کیوں مانیں گے؟ ہے یہ بھی جملہ، کیوں مانو گے؟ نبی کون ہے؟ نبوت سے پہلے بھی نبی سچا ہے، نبی کی بات سچی ہے، اس معاشرے کے اندر چچا ہے، تایا ہے، اس کے کزن ہیں، اس کی برادری ہے، اس کا معاشرہ ہے، اس کا کاروبار ہے، اس کا بزنس ہے، وہ اللہ اکبر ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تجارت دوسرے ملکوں میں لے کے جا رہا ہے، وہ جناب تجارت کاروبار بزنس کر رہا ہے، بچپن لڑکپن جوانی اس معاشرے کے اندر گزارا ہے، لوگوں کی خوشیوں غمیوں میں شریک ہوا ہے، دن رات وہاں گزارے، لیکن کبھی جھوٹ بولا؟ جھوٹ کہاں سے بولا جاتا ہے؟ وہ کون سا جسم کا اعضاء ہے، کون سا عضو ہے جس سے بولا جاتا، وہ کیا ہے؟ قرآن نے کیا کہا؟ قولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کر لو، پرہیزگار بن جاؤ۔ کس طرح؟ یصلح لکم اعمالکم، اعمال کی اصلاح چاہتے ہو، جنت کا داخلہ چاہتے ہو، جہنم سے آزادی چاہتے ہو تو قولوا قولا سدیدا، تمہارے قول اور فعل میں تضاد، تمہارے کہنے میں، تمہارے بولنے میں اور تمہارے کرنے میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ فرق کس نے نہیں کیا تھا؟ محمد الرسول اللہ، جو بولتا تھا، جو کرتا تھا وہ ایک ہوتا تھا، یہ نہیں کہ کہا کچھ اور۔ آج لوگ بڑی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے، لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی دیکھو جی بخاؤ سجی تے مارو کھپی تے فلان کرو تے وقت پاس کرو تو جناب آج دیکھو کیسی اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی کہلے فراوانی ہمارے دل میں بسا دی ہے،
ایک بندہ سودا بیچ رہا ہے، ایک لے رہا ہے، وہ آندہ میرے بڑا اچھا مل گیا، بڑا واردہ مل گیا، تو دوسرا آندہ میرا بڑا واردہ بک گیا. دونوں اس مال کے اوپر راضی ہیں، ایسی ہے نا. دونوں اس کی وہ کہلے خوبصورتی کے اوپر، اس کے فائدے کے اوپر اپنے دل کو تسلیاں دے رہا ہے. وہ کہتا ہے مجھے اچھا مل گیا، وہ کہتا ہے میرا اچھا مل گیا. لیکن اللہ اکبر، کائنات کے امام نے کیا فرمایا؟ اپنے ماننے والوں کی تربیت کس انداز میں کی؟ ایک راستے سے گزرتے جا رہے ہیں، ایک بکری کا مردہ بچہ ایک روڑی کے اوپر، کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے اوپر پڑا. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 2 درہم میں کون خریدے گا؟ کون خریدے گا؟ ہمارے کسائی تو خرید لیتے ہیں نا، وہ تو مردہ جانور بھی خرید کے لے جاتے ہیں، پھر ہمیں کھلا دیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں جناب وہ بیماری آ گئی، پھر ہم کہتے ہیں جناب ایسا ہو گیا. اللہ ان کو بھی ہدایت. کوئی کسائی بیٹھا ہو تو وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ بھی جائے گا تو کیا کر لے گا. میرا ہر جمعہ، اللہ کی قسم میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں، میں ہر جمعہ اپنا آخری جمعہ سمجھ کے پڑھاتا ہوں آپ کو نا. ہر جمعہ آخری جمعہ سمجھ کے پڑھاتا ہوں. کیوں؟ میں کہتا ہوں یا تو آپ کی طرف سے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، نہیں تو بڑے گھر والوں کی طرف سے کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن انشاءاللہ نہ آپ کی طرف سے جب کوئی فیصلہ آئے گا مجھے کوئی ٹینشن ہوگی، نہ کوئی جب کوئی بڑے گھر سے فیصلہ آئے گا وہ لے جائیں گے، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں. کیوں؟ دنیا ایک بار ہے، بار بار یہ زندگی ایک بار ہے، بار بار نہیں ہے. لیکن اس منبر پہ، محراب پہ اگر کھڑے ہو کے بھی حق اور سچ بیان نہیں کرنا تو پھر اس سے بہتر ہے کہ جا کے جناب ہم بھی کوئی ریڑیاں لگا لیں اور جناب وہ جو کرنا ہے وہ کر لیں. تو خیر نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو 1-2 درہم میں اس کو خرید لے؟ تو صحابہ نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تو کوئی فری لینے میں تیار نہیں ہے، مفت میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے. کائنات کے امام محمد رسول اللہ نے دیکھا کہ جب لوہا گرم ہے، دل نرم ہے، بات جلدی سمجھ آ جائے گی. فرمایا جس طرح تمہارے ہاں اس بکری کے مردہ جانور کی اوقات اہمیت ہے، اللہ کے ہاں سارے خزانے دنیا کے جمع کر لو تو اللہ کے نزدیک اس سے بھی حقیر اس دنیا کی حقیقت ہے. جس دنیا کے پیچھے میں اور آپ بھاگ رہے ہیں، جس کے پیچھے ہم دن رات لگے ہوئے ہیں، بھائی بھائی کو لوٹ رہا ہے، بیگم خامد کو لوٹ رہی ہے، بہن اپنے بھائی کو لوٹ رہا ہے. اور یہ کل پرسوں کا واقعہ ہے، اس سے 1-2 دن پہلے کہ اکلوتے بھائی کو بہن نے آپ کے سیالکوٹ کے اندر جائیداد کے تنازع پہ خامد کے ہاتھوں قتل کروا دیا. سکے بھائی کو، نہ تو اس کو ملی نہ اس کو ملی، یہ دونوں مرا وہ نہیں، اگر یہ زندہ ہے تو یہ بھی مر گئی ہے، یہ بھی گئی ہے. لیکن کس چیز کی حوث آ گئی کہ خون کے رشتوں کو بھی، تقدس کو بھی بھول گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو معاف فرماتا. لیکن آج جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، جس دنیا کے پیچھے جمع کرنے کے اندر دن رات ایک کر رہے ہو، اللہ کی قسم اس کے بدلے میں ذرا آدھی نصف ثلث، اس کا آدھا حصہ بھی اگر ہم اللہ کی جنت کو خریدنے میں لگ جائیں تو اس سے کہیں زیادہ آسانی سے اللہ ہمارے نام کر دے گا. اللہ ہمارے نام نہیں کرتا. اللہ نے جنت کے کتنے دروازے رکھے ہیں؟ 8. کہیں پہ لکھا ہے باب الریان، کہیں پہ لکھا ہے باب الزکات، کہیں پہ لکھا ہے باب الحج، کہیں پہ لکھا ہے باب الشہداء. اللہ اکبر. کہیں پہ لکھا ہے باب الصدیق. کہاں پہ؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے رکھے. یہاں سے نمازی آئے گا، یہاں سے جناب مواحد آئے گا، یہاں سے جناب میرے نبی کا ماننے والا آئے گا، یہاں سے میرے راستے میں خرچ کرنے والا آئے گا، یہاں پہ قولوا لا الہ الا اللہ کہنے والا آئے گا. وہ دروازے کس کے نام لکھے ہوئے ہیں؟ ہم سب کے نام لکھے ہوئے ہیں. قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو تقوی اختیار کرتے ہوئے ساتھ پکڑنا ہے، یہ چلو پکڑنا ہے، پلہ پکڑنا ہے. کن لوگوں کا پکڑنا ہے؟ ساتھ دینا ہے. کن کا دینا ہے؟ وکونوا مع الصادقین. جو سچے لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں، کھرے لوگ ہیں، ان کا ساتھ پکڑنا ہے. لیکن آج ہم نے جس کو پیر پکڑا، ہم نے جس کو مرشد پکڑا، ہم نے جس کو رہبر پکڑا، جس کو رہنما بنایا، اللہ کی قسم ہر دوسرا رنگیلا نکلا، ہر دوسرا رنگیلا نکلا، ہر دوسرے کی کہانی مختلف نکلی. پھر کہتے ہیں پھر جعلی نکل آیا.
پیر جعلی نکل آیا، پیر ایسا نکل آیا. اور اللہ کے بندو ہم کہتے ہیں دنیا کے سارے پیر ایسے ہیں، لیکن جس کو اللہ نے پیر بنایا ہے وہ جعلی ہو سکتا. جس کو اللہ نے ولی کا درجہ دیا ہے، جب پیمانہ اپنا لگاؤ گے نا پھر دھوکے کھاؤ گے، پھر دھوکے ملیں گے، فراڈ ہی ملے گا. لیکن جب پیمانہ اللہ کا اپناؤ گے، پیمانہ اللہ کا پکڑو گے، بات اللہ کی پکڑو گے، طریقہ رسول اللہ کا پکڑو گے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں پھر دھوکا نہیں کھاؤ گے. کیوں نہیں دھوکا کھاؤ گے؟ یہ کس نے کہا تھا؟ میں دعویٰ کس بات پہ کر رہا ہوں؟ میرے نبی نے دعویٰ کیا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا. یہ کس نے کہا؟ یہ کس کے الفاظ؟ وہ وہی والی زبان کے الفاظ تھے جس سے سچا کائنات کے اندر کوئی نہیں. اس نے کہا لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ. دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، مضبوطی سے پکڑ لو. میں محمد گارنٹی دیتا ہوں لن تضلوا. گمراہ ہو سکتے، دھوکہ کھا سکتے، کوئی تمہیں دھوکہ دے سکتا. ہائے یہ بات بھی کہاں پہ یاد آئی. اور جب تم اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ، اللہ کی بات میں آ جاؤ، کوئی دھوکہ دینے کے باوجود تمہیں دھوکہ دے سکتا، وہ صدقہ فطر شاید ہم سب نے ادا کیا ہو یا کسی نے نہ کیا ہو. اللہ سب کا قبول فرمائے. وہ صدقہ فطر جس کے اوپر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہرے دار مقرر کیا گیا. تو آنے والا چور آیا تھا، 3 دن، تینوں دن پکڑا گیا نا، تینوں دن چھوڑ دیا. حدیث لمبی ہے لیکن اختصار کے ساتھ صرف اپنا نقطہ بیان کرنا. چوتھے دن، تیسرے دن رسول اللہ کے پاس کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ چور آیا. کہا تیرے چور کا کیا بنا؟ کہا اللہ کے رسول پہلے دن بھی آیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا، کہتا کل نہیں آؤں گا، پھر آ گیا، پھر آ گیا. تو کہا اب جو ہے نا تیسرے دن میں نے پکڑا تو کہتا میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں، تو میں آنا بھی چاہوں تو نہیں آ سکوں گا، آنا بھی چاہوں تو نہیں آ سکوں گا. تو کیا کیا کر؟ سونے سے پہلے آیت الکرسی جو ہم پڑھتے نہیں ہیں. یہ آیت الکرسی کی بھی ایک فضیلت ہے. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد جو بندہ اپنی جائے نماز پہ بیٹھ کے سنت وتر نوافل پڑھنے سے پہلے اس آیت الکرسی کو پڑھ لیتا ہے، فرمایا جنت میں ماں سوال اس کی موت کے کوئی چیز رکاوٹ ہو سکتی ہے. لیکن ہم کیا کریں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے نا، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. ہمارے امام نے ادھر سے سلام پھیرا، جناب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کوئی جناب سنتے پڑھ رہا ہے، کوئی کراس کرتے جناب جا کے شٹر اٹھا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. لیکن پھر کہتے ہیں جناب اللہ موت دے تو سیدھی جنت کا داخلہ دے، مرے تو سیدھے جنت میں جائے. بھائی اپنی مرضی سے مر کے جنت میں داخلہ نہیں ملے گا. سیدھا جنت میں جانا چاہتے ہو موت کے بعد، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں رسول اللہ کا طریقہ پکڑ لو، وہ کبھی جھوٹ ہو سکتا. تو کیا کہا؟ آیت الکرسی پڑھ لیا کر، چاروں کل پڑھ لیا کر، اول آخر درود پڑھ لیا کر. میں نہیں آ پاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پتہ کون ہے؟ کہا اللہ کے رسول نہیں پہچانا، مجھے نہیں پتہ چلا. ہم تو کہتے ہیں نا ہم سب جانتے ہیں. میں پہچان گیا جناب، میں جانتا ہوں تمہیں. وہ ابو ہریرہ کہتے ہیں اس چور کو میں نے جانا. وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں حدیث کا راوی ہے. اللہ ابو ہریرہ جہاں لیٹا ہے اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. وہ ہزاروں حدیث کا راوی، وہ کہتا ہے میں نے نہیں پہچانا. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ تھا تیرا دشمن، تھا وہ شیطان، لیکن بات تجھے اچھی بتا گئی. اللہ اکبر. پتہ کیا چلا؟ اس سے نقطہ کیا نکلتا ہے کہ اگر ہماری حفاظت ہونی ہے، اگر ہماری حفاظت ہونی ہے، ہمارا مال ہماری جان بچنی ہے، تو وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے محفوظ ہونی ہے، دنیا کے کسی طریقے سے محفوظ ہے. یہ محفوظ طریقہ. آج لن تضلوا، اس گمراہی سے، اس ذلت سے، اس رسوائی سے، اس ساری پکڑڑیوں سے بچنے کے لیے، سیدھا موٹر وے پہ چلنے کے لیے ایک طریقہ ہے. وہ کون سا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ. اللہ کی بات، رسول اللہ کی بات، اس کو تم اپنا لو. اللہ کہتا ہے تمہارے پاس جتنے پیر فقیر ملنگ دڑنگ، جتنے فرعون، جتنے طاغوت، جتنے جناب، جتنے اللہ کے باغی، جتنے عدو، جتنے سرکش، حتیٰ کہ فرمایا دجال بھی آ جائے
دجال بھی آ جائے، لن تضلوا، تمہیں گمراہ کر سکتا کیا ہوگا تمہارے پاس؟ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ دجال کے فتنوں سے محفوظ ہونے کے لیے اگر بچنا ہے، اگر اپنے آپ کو محفوظ بنانا ہے، تو کس کو پکڑنا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ پھر وہ نعرہ کیوں نہ بلند کرے، پھر وہ کیوں نہ جملہ کہے کہ اہل حدیث کے کتنے اصول ہیں؟ 2 اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بات، رسول اللہ کی بات۔ اپنے آپ کو قرآن کا، اپنے آپ کو حدیث کا داعی بناؤ، اپنے آپ کو اس کا معلم بناؤ، طالب علم بناؤ، اپنے آپ کو اس کے راستے پہ چلا لو۔ جب اپنی زبانوں پہ اس کا ذکر وجد عام کر دو گے، اللہ اکبر، پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول دیکھنا، اللہ کی برکتوں کا نزول دیکھنا، اللہ کی وہ کرم، وہ فضائل جس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ پھر دیکھنا کہ اللہ کی رحمتیں کیسے برستی، پھر دیکھنا کہ اللہ دلوں کو موم کیسے کرتا ہے۔ لیکن طریقہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ آخری بات اس حوالے سے، زبان کا استعمال، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام کی وہ حدیث جو میں نے پہلے عرض کی ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جب بھی بولے اچھا بولے، خیر کا کلمہ، بھلائی کا کلمہ۔ لیکن خیر نہیں آتی، بھلائی نہیں آتی، اور یسمت، وہ کیا کرے؟ خاموشی اختیار کر لے، خاموشی اختیار کر لے۔ اچھا، بعض جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ خاموشی اختیار کر لے، اس کا بولنا بنتا اگر اس کے پاس اچھا کلمہ نہیں۔ اچھا کلمہ کیا ہے؟ اچھے کلمے کی بھی تعریف قرآن نے بیان کی ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر کسی کی بات نہیں ہو سکتی جو اللہ کی بات کرتا ہے، جو رسول اللہ کی بات کرتا ہے، جو قرآن کی بات کرتا ہے، حدیث کی بات کرتا ہے۔ اللہ چیلنج کرتا ہے، وَمَنْ، اور کون ہے اور کس کی بات ہے؟ احسن، اچھی، اعلیٰ، اس کے مقابلے میں داعیاً الی اللہ، جو اللہ کے دین کا داعی ہے، اس سے بہتر کوئی ہو سکتا؟ یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ سب سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کی بغاوت، اللہ کی عداوت، اللہ کے مقابلے میں جب کسی اور کی بات ہو رہی ہو تو وہاں پہ گونگے شیطان نہ بنا کرو، وہاں پہ بول پڑا کرو، زبانوں کو وہاں پہ بے لگام کیا کرو۔ کب؟ جب اللہ کے مقابلے میں کوئی کہے یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا الہ ہے، اللہ کے مقابلے اللہ دیتا ہے تو یہ بھی دیتا ہے، پھر وہاں پہ گونگا بننا، گونگا شیطان ہے وہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے الفاظ کہ جب اللہ کی عداوت اور بغاوت ہو رہی ہے لیکن اللہ نے اس کو زبان دی ہے تو یہ بول نہیں رہا۔ ویسے تو اس کی زبان کے نام پتہ نہیں کتنے گٹھ لمبی ہیں، منہ میں ڈلتی نہیں، لیکن آج اللہ کی عداوت اور بغاوت ہوئی، آج رسول اللہ کی ختم نبوت پہ بات آئی، آج نبی کے ماننے والوں کے اللہ اکبر ان کی شان پہ، ان کے مقام پہ، ان کے ایمان پہ آج ترس کیا گیا، لیکن آج یہ گونگا بن گیا، آج یہ مصلحت اختیار کر گیا۔ ان پہ بات آ رہی ہے جن کو اللہ نے صدیق کہا ہے، ان پہ بات آ رہی ہے جن کو اولئک ھم الفائزون کہا گیا ہے، ان پہ بات آ رہی ہے جن کے بارے میں رب کے قرآن نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ کہتا ہے میں نے ان کے دلوں کا امتحان کیا، ما سوائے تقوی کے کچھ پایا، ان کے دل بھی طاہر ہیں، طیب ہیں، پاک ہیں، صاف ہیں، ایمان والے ہیں، ڈرنے والے ہیں، لیکن اللہ کی قسم اللہ کہتا ہے گواہیاں تو میں نے ان کی خود دے دی ہیں، لیکن جب تمہارے سامنے بات ہو تو تم بھی گونگے شیطان نہ بن جایا کرو، بولا کرو، کہا کرو۔ آخری بات، جب اس جنگ کے اندر اللہ اکبر، اس میدان کے اندر کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا گیا، گھڑے کے اندر گر گئے، صحابہ بھی زخمی، ایک نہیں 70 سے زائد، اللہ اکبر، شہادت نوش کر گئے، فتح جو ہے وہ شکست میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اس وقت ابو سفیان جو بڑا ہی چلاک، بڑا ہی ہوشیار اور بڑا ہی معاملہ تھا اس کا، ابو سفیان کا بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اگلے جمعے اس کا ذکر کروں تفصیل کے ساتھ۔ تو خیر، اس نے نا ایک جنگی چال چلتے ہوئے ایک بول بولا، کہتا ہے کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں؟ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سن لی،
لیکن فرمایا خاموشی اختیار کرو، بولنا نہیں۔ پھر کہتا ہے کیا تم میں ابو بکر صدیق ہے؟ فرمایا خاموشی۔ پھر کہا عمر بن خطاب ہے؟ خاموشی۔ اس نے چند ایک نام لیے، جب دیکھا نا کسی کا جواب نہیں آیا، یہ بھی ڈرپوکی کی ایک علامت ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم جہاد کی تیاری کر لو، تم اپنے آپ کو وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، آگے کیا ہے؟ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تیاری تم کر لو، گھوڑے تم تیار کر لو، اسلحہ ساز و سامان تم تیار کر لو، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اللہ کے دشمن تمہارے دشمن تم سے خوف زدہ ہو جائیں گے۔ وہ خوف کیا تھا؟ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تو نہیں ابھی؟ وہ خوف کیا تھا کہ ابو بکر صدیق زندہ ہے؟ وہ خوف کیا تھا کہ عمر بن خطاب ہے؟ یہ خوف تھا، خوف کی علامت تھی۔ جب جواب نہیں آیا تو اس نے کہا اعلیٰ حبل، حبل بلند ہو گیا، حبل جیت گیا، حبل کی بادشاہت قائم ہو گئی۔ جب اس نے کہا نا اعلیٰ حبل، تو کائنات کے امام جو زخمی بھی ہیں، خون بھی نکل رہا ہے، گرے ہوئے ہیں، گھڑے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، صحابہ کے لاشیں بھی ہیں، زخمی بھی ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم جب بات اللہ کی آئی، جب بات اس کی توحید کی آئی، جب اس کی بادشاہت کی آئی، جب اس کی حاکمیت کی بات آئی، تو پھر کیا کہا؟ آگے بڑھو اور نعرہ بلند کرو، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حبل نہیں ہے، بڑا کون ہے؟ بادشاہت کس کی ہے؟ آج بھی پھر ہمیں بھی آگے بڑھنا ہوگا، آج بیت المقدس کی آزادی کے لیے آواز اٹھانا ہوگی، آج نہتے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا ہوگا۔ یونین ٹوٹتی ہے، ٹوٹ جائے، یہ تعلقات چھوٹتے ہیں، چھوٹ جائیں، اور فنڈز بند ہوتے ہیں، ہو جائے، یہ صدقے، یہ خیاطے، یہ فطرانے لے کے آ کے ملک چلانے والوں، غیرت ایمانی کی گولی کھا کے ذرا اس اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تم بھی نعرہ بلند کرو کہ اللہ اکبر وللہ جنود السماوات والارض، اس نعرے کو بلند کرو کہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، اس نعرے کو بلند کرو کہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اس نعرے کو بلند کرو جس میں اللہ نے کہا وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اور تمہیں کیا ہو گیا؟ وہ کمزور، وہ نہتے، وہ مجبور، وہ مظلوم، وہ مقصور تمہیں پکار رہے ہیں۔ اللہ هذه القرية الظالم اهلها، وہ صرف کشمیر کے نہیں، وہ صرف افغان کے نہیں، وہ فلسطین کے لوگ بھی تمہیں پکار رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وَجَعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، اللہ مدد بھیج۔ اللہ کی قسم کوئی چاہے نہ چاہے، لیکن آج وہ بیت المقدس کے اندر نماز ادا کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سینے پہ باندھ کر کھڑے ہیں، لیکن انہوں نے ہاتھوں کے اندر بھی پتھر اٹھا رکھے ہیں نماز کی حالت کے اندر۔ انہوں نے آج محمد الرسول اللہ کی سنت کو زندہ کر دیا ہے۔ اگر کائنات کے امام محمد الرسول اللہ میدان کے اندر کھڑے ہو کے، بھوکے ہو کے، پیاسے ہو کے میدان جہاد کو سجا کے دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ بھوکا رہنا پسند ہے، پیاس کو پسند ہے، ساری چیزیں پسند ہے، اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھی جہاد کو جاری رکھا۔ آج ان فلسطینیوں نے اللہ کی قسم پتھر ہاتھ میں اٹھا کے نماز کو پڑھ کے ساری دنیا کو بتا دیا کہ اس سے اللہ افضل کوئی کام اور ہو سکتا نہیں ہے۔ آؤ پھر آج کے حکمرانوں کو ملنا ہوگا، سارے مسلمان حکمرانوں کو ایک ساتھ کھڑے ہو کے رب کے قرآن کی آیت پہ ایمان، توکل، یقین، بھروسہ رکھتے ہوئے اعلان کرنا ہوگا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ جب اللہ چاہتا ہے، اللہ کا حکم آتا ہے، چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو، چھوٹے چھوٹے لشکروں کو، کمزور طاقتوں کو اللہ بڑے بڑے لشکروں پہ غالب کر دیتا ہے، لیکن کب کرتا ہے؟ جب وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب وہ کیا ہم کھڑے ہونے کے لیے تیار؟ فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھائیں گے، بیت المقدس کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اللہ کی قسم ہم کھڑے ہوں یا نہ ہوں، لیکن وہ معصوم سا بچہ، وہ 4، 5، 6 ماہ کا بچہ جب بیت المقدس کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ان کی طرف بڑھتا ہے، بیت المقدس کی طرف جاتا ہے، اسرائیلی کی ان گھنوں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، 5-6 سال کی بچی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑی ہو جاتی ہے، وہ ساری امت مسلمہ کے گبرو جوانوں، ساری فوجوں، لشکروں کو غیرت کی
کی آواز دیتی ہے اگر تم کھڑے نہیں ہوں گے تو ہم کمزور بھی ہیں، معصوم بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے دشمن کے سامنے کھڑے ہو کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آج کے اس دور کے اندر جب جدید دور ہے اس 1500 سال پیچھے کی تاریخ کو معاذ کی تاریخ کو دہرا کے ثابت کریں گے کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں، ہم کن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آئیے اپنے اندر آج یہ دنیا کی حوث کو ختم کرتے ہوئے کچھ معاملہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، ٹائم کی مناسبت سے بس یہی کہوں گا، دنیا کی حوث سے نکل کر اپنی معیشت معاشرت کے خوف سے بالا تر ہو کر ذرا رب کے قرآن کے لیے فیصلے کیجئے، ذرا رب کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے لیے فیصلے کیجئے، ذرا کچھ قدم آگے اٹھائیے جس بیت اللہ کے لیے ان اول بیت وضع للناس، اس بیت المقدس کے لیے آج ہمیں کھڑا ہونا ہوگا، آواز اٹھانی ہوگی، ساتھ دینا ہوگا، سارے مسلمانوں کے لیے مل کر اللہ سے دعا بھی کرنی ہوگی کہ اللہ ہم سب کو اتحاد و اتفاق کی دولت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے دنیا کے حکمرانوں سنو، اے زمین کے اطراف کے حاکموں دیکھو، تم جو بہتوں پر حکمرانی کرتے اور رعایا کی کثرت پر فخر کرتے ہو، کان دھرو، حکمت، فہم و فراست اور کمال قدرت سب اسی کی ہے۔ یہ چاند، ستارے، سورج، کرنیں، دن رات سب اپنی کمالیت کے جوہر جو دکھاتے ہیں، یہ سب میرے رب کی مہربانیاں ہیں۔ رب ذوالجلال کی قدرت کے جب چشمے پھوٹتے ہیں تو پھول، کلیاں، باغیچے، گلشن، ہریالی، پودے، یہ دھرتی کے سب نظارے، یہ دریا و سمندر، یہ ندیاں اور نیلے پانی کی آب اشارے، یہ نظام ہستی کو چلانے والے، میری سب دعائیں، التجائیں، مسکراہٹیں، محبتیں سب رنگ لائیں، اور پھر چہروں پر خوشیوں کے گیتوں کی ہو مہکار، تو ہر دل سے نکلے میرے رب کی ہیں مہربانیاں۔ ہم نے کی دعا، اسی نے سنی التجا، یہ سب اسی کی حشمت کا کمال ہے، جو پتھر میں بسنے والے کیڑے کو کرتا ہے روزی عطا۔ ہم سبوں کا پالنہار، جس نے پرندوں کو گنگنانے کی قوت بخشی اور لبوں پر آنے والی صدائیں، یہ سب ہیں میرے رب کی مہربانیاں۔